على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں اس بات پر اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ایک ایسے پروگرام میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرمائی جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے. اس کے بعد میں اس بات پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام کو بغیر مانگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا یہ ہمارے لیے اس طور پر بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی دعا انبیاء علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانوں میں فرمائی. وہ اگرچہ کسی مصلحت کے تحت قبول نہیں ہوئی لیکن ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بغیر مانگے پیدا فرمایا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا پیدا ہو جانا یہ ہمارے لیے جتنے فخر کی بات ہے جتنے امتیاز کی بات ہے اتنی ہی زیادہ ہمیں اس کی قدر بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کیا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کا جو طریقہ عملی بتایا اس طریقے کو ہم اختیار کرنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ چاہتے تو اس دنیا کے اندر آپ سے زیادہ اعلیٰ اور آپ سے زیادہ اچھی اور آپ سے زیادہ بادشاہی والی زندگی کوئی نہیں جی سکتا تھا. لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نمونہ کیا؟ ہمارے لیے نمونہ یہ پیش کیا کہ آپ نے انتہائی سادہ رحم دلی ہر ایک کے ساتھ مربت بہت آسان زندگی آپ نے بسر فرمائی ہے. آپ نے فخر فاقے کو پسند فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دوسروں کے کام آنا یہ اپنی زندگی کا منصب گویا آپ نے متعین کر دیا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے یہ سارے کوشش جو آج دنیا میں ناپید ہو رہے ہیں ہم دوبارہ دنیا میں اس کو متعارف کرائیں اور دوبارہ دنیا میں اس کو جو پیش کیا جائے گا اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ عملی طریقہ ہونا چاہیے. ہم اپنے عمل سے اپنی زندگی سے اپنے رہن سہن سے اپنے 24 گھنٹے کے جو اوقات جو گزر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم پوری طرح عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اس وقت ہم دنیا کے سامنے پیش کریں گے. اس وقت دو کام ہو رہے ہیں. ایک کام تو یہ ہے کہ حق کو چھپایا جا رہا ہے اور دوسرا کام یہ ہو رہا ہے کہ باطل کو اتنی شدت سے پیش کیا جا رہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے گویا وہ حق ہے. ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آئے دن جو گستاخیاں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاکہ بنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کارٹون بنایا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی ایرا غیرہ کھڑا ہوتا ہے کیسی بھی بات کہہ کر نکل جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مجروح کرنے کی جو کوشش جو کی جا رہی ہے ایسے وقت کے اندر ہم ایمان والوں کا کام ایک کام تو یہ ہے جو ہم احتجاج وغیرہ جو ہم کرتے ہیں اس سے ہم پیچھے نہ ہٹیں مگر دوسرا اس سے بڑا کام یہ ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی سے دنیا کو ہم یہ پیش کریں کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی کیا تھی اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام ہیں. لیکن یہ چیز کس وقت ممکن ہے؟ یہ چیز اس وقت ممکن ہے جب ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم ہو. لہذا میں ایسے موقع پر دارالعلوم یا نعمان بن ثابت کے ذمہ داران کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ بھائی ہمارے یہاں پاور لوم کی جو بندی کے اوقات تھے 5-7 روز جو کاروبار بند تھا ان اوقات کو انہوں نے غنیمت جانا اور غنیمت جاننے کے ساتھ ساتھ کیا کہ بھئی ہمارے نوجوانوں کا جو وقت ادھر ادھر ضائع ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے پر گزر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ علم ان کو حاصل ہو جائے.
اسی کے ساتھ ساتھ آن لائن جو سوالات جو بھیجے گئے ان کے جوابات جو ان سے منگوائے گئے اس کی یہ جو ہے ایک ایسی کوشش کی گئی جس کے ذریعے سے سیرت کو عام کیا جائے اور سیرت کا علم ہر ایک کو ہو جائے۔ میں ان کو بہت بہت اپنی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کی اس خدمات کو قبول فرمائے اور مستقبل میں بھی اس کے جاری رہنے کے فیصلے فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں عامت الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم اپنے موبائل پر اور دیگر چیزوں پر جتنا ہم وقت صرف کرتے وہاں اگر کوئی ایسا دینی پروگرام ہو رہا ہو تو اس میں ہم ضرور و ضرور شریک، کم سے کم ہم دین اسی کے ذریعے سے ہم سیکھیں جس کے ذریعے سے ہم دین سے دور ہو رہے۔ اگر اس پر ہی اگر ہمیں دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو ایسے موقع کو ہم لوگ غنیمت جانیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامے بغیر اس دنیا میں کوئی کامیاب نہیں ہوا اور قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا کامیاب ہوگا بھی۔ اس لیے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہم کو یہ جو ہے اس بات کو ہم کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے بغیر دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس کو سمجھنے کی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔